بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس دن کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے اسی دن ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بارے میں مختلف خبریں ہیں. کوئی کہتا ہے خفیہ ملاقات تھی لیکن پھر اس کے حوالے سے تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے اور حتیٰ کہ خبر بھی سامنے آ جاتی ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ شخصیت ہے ایک طرف جناب سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی اور دوسری طرف ہیں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی، اور سیاسی کشیدگی کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ماحول کو بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک باقاعدہ آغاز ہے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کا. بارہا یہ بات کی گئی پچھلے کچھ عرصے میں کہ اگر ماحول کو بہتر کرنا ہے، حالات کو بہتر کرنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھیں، سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ زیر عتاب ہو اور آپ سمجھیں کہ جی ملک میں معاملات درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ بات چیت کی جائے اور اس کا باقاعدہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغاز ہو گیا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ نگران وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں. مثال کے طور پر بہت اہم بات جو اس وقت ہیڈ لائن بنی ہے، ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہے، کہ کہا کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، ان کو میں دہشت گرد نہیں کہوں گا. یہ بات انہوں نے کی ہے، جبکہ ان کے اوپر دہشت گردی کے ہی پرچے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے ان کے کیسز چلائے جا رہے ہیں. لیکن نگران وزیر اعظم آپ جانتے ہیں کہ وہ کن حلقوں کے کہیں کہ قریب ہیں یا کن حلقوں کی وجہ سے وہ سامنے آئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ دہشت گرد نہیں ہیں. پھر وہ الیکشنز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی 90 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، جنوری میں بھی ہو سکتے ہیں، فروری میں بھی، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. اور جو ہی سپریم کورٹ کہہ دے گی اگر 90 دن کا تو ہم کر دیں گے الیکشنز. پہلے وہ کہتے تھے الیکشن کمیشن کا کام ہے، اب کہتے ہیں جی بالکل ہو سکتے ہیں. اور سب کو وہ کہہ رہے ہیں جی اوپن فیلڈ ملے گی. یہ بھی اب نگران وزیر اعظم نے کہنا شروع کر دیا ہے، جبکہ حال ہی میں وہ کہتے رہے کہ نہیں چھوڑ نہیں سکتے ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کیا، یہ ہے وہ ہے، ان کو سامنا کرنا پڑے گا. وہ بالکل تحریک انصاف کی طرف اور اشارے تھے. اب ماحول فرق ہوتا چلا جا رہا ہے. تو نگران وزیر اعظم کا اعلان، جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو، اس میں آپ دیکھ لیجئے. پھر صدر مملکت سے یہ اچانک ملاقات، پہلے اس کو خفیہ رکھا گیا لیکن پھر سب کے سامنے لایا گیا. ایسے تو نہیں سب کے سامنے لایا گیا، ظاہر سوچ سمجھ کر لایا گیا. اور اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب محمد علی درانی نے سیاسی کشیدگی ختم کرنے کے لیے سیاسی مشاورت اور ڈائلاگ کا پیغام دیا. یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ وہی شخصیت ہیں کہ جو نون لیگ سے بھی اسی طرح کی ملاقاتیں کی تھیں اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت نون لیگ کے جو حالات تھے اس میں جناب آپ نے بہتری دیکھی، اور اس کے بعد پھر وہ نون لیگ کے جس طرح معاملات بنے اور وہ باہر جانا اور سارا کچھ ہوتا چلا گیا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اب اس ملاقات میں کہا گیا جی صدر مملکت نے کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا. محمد علی درانی آئندہ 2 سے 3 روز میں مزید اہم ملاقاتیں کریں گے. محمد علی درانی کی اہم حلقوں سے مشاورت سمیت سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہوں گی. اب یہ دیکھیے، عام حلقوں سمیت سیاستدانوں سے ملاقاتیں، ممکنہ طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات سمیت آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر مشاورت ہوگی. یہ فہیم اختر صاحب نے یہ خبر دی ہے، یہ صحافی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اسی سے جڑی جناب اور مزید خبریں بھی ہیں اور سینئر صحافی اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے. اب ماحول کیا ہے ملک میں کہ وکلاء کنونشن ہو گیا، وکلاء تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. 9 تاریخ کو پاکستان بار کونسل نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، اور 14 تاریخ کو 14 ستمبر کو سپریم کورٹ بار نے. تو یہ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہڑتال کا، احتجاج کا. کہا جا رہا ہے جی پرامن طور پر تمام عدالتوں میں احتجاج کیا جائے اور ساری بارز اس میں ملیں. اسی طرح جناب کاشان اکمل گل ہیں، یہ ثناء اللہ خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کاشان صاحب نے یہ جب خبر دی کہ جی صدر مملکت عارف الوی سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی کی خفیہ ملاقات ایوان صدر میں دونوں شخصیات کی ملاقات پون گھنٹہ تک جاری رہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب محمد علی درانی نے ماضی میں شہباز شریف سے اس وقت جیل میں ملاقات کی تھی جب وزیر اعظم عمران خان تھے. عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت. محمد علی درانی چلے گئے شہباز شریف کے پاس جیل میں ملاقات کرنے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جناب ماضی میں شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کے بعد محمد علی درانی، یعنی یہی محمد علی درانی جو صدر سے ملے ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی تھی. ان ملاقاتوں کے نتیجے میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہوئی تھی. ذرائع سے خبر دے رہے ہیں صدر عارف الوی سے محمد علی درانی کی خفیہ ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں. اچھا اب اس پر غور کیجئے ذرا، اس ملاقات پر اور یہ سارا کچھ جو کہا جا رہا ہے. پھر پہلے اس کو خفیہ کہا گیا لیکن بعد میں خبر سامنے بھی آ گئی. اب اس پر ثناء اللہ خان صاحب جو بیورو چیف ہیں جی ٹی وی اسلام آباد کے،
اور اس سے پہلے کئی اور اداروں میں کام کر چکے ہیں. انہوں نے اسی پر کہا کہ کاشان بھائی کل 8 ستمبر ہے, جمعے کا دن ہے, صدر صاحب نے حلف بھی 8 ستمبر کو لیا تھا. تو اس پر کاشان اقبال گل لکھتے ہیں, استاد محترم کیا میموری ہے ماشاءاللہ. اطلاعات ہیں کہ صدر نے اپنے سٹاف سے اپنی ملاقاتوں اور دوروں کا آئندہ 6 ماہ کا شیڈول ترتیب دینے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں. تو صدر مملکت کہیں نہیں جا رہے, انہوں نے آئندہ 6 ماہ کا شیڈول بھی مانگ لیا اپنے سٹاف سے. سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں, تو ان میں ظاہر ہے کشیدگی کم کرنا, ملاقاتیں, اور میں نے آپ کو بتا دیا عمران خان, ان کے کیسز, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. کیا سیاسی منظر نامے پر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, یہ وہ پوچھ بھی رہے ہیں خبر دینے کے ساتھ ساتھ. اچھا پھر جناب ایک اور خبر, عمران خان صاحب سے ملاقاتیں اب پہلے سے زیادہ ہونے لگ گئی ہیں لوگوں کی. پہلے تو بالکل کوئی نہیں, ایسے لگ رہا تھا ملاقات کا سلسلہ ہے, سہولتیں کہا جا رہا ہے کچھ دی جا رہی ہیں. اب عمران خان نے جیل میں ورزش مشین کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے. اب ایک طرف کئی لوگ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی پلان تو یہ تھا اور ابھی بھی فی الحال, یا ملاقاتوں کے بعد دیکھنے کا نظر آتا ہے, لیکن ان ملاقاتوں تک تو یہ پلان تھا کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا کیس ہوگا, عمران خان صاحب کو بڑے عرصے تک جیل میں رکھا جائے گا. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ صحافی جو اب اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم فیصلہ سازوں کے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی 1 سال تک کا تو پلان ہے عمران خان کو اندر رکھنے کا. تو دوسری طرف اب یہ ہے کہ اگر یہ پلان ہے تو عمران خان نے بھی اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے جیل میں رہنے کے لیے, وہ بھی اب وہاں پر ایڈجسٹ کر گئے ہیں, وہ بھی وہاں پر مطمئن ہیں. یہی شو کرتا ہے کہ مینٹلی وہ تیار ہیں. تو انہوں نے سامان بھی ایسا, پہلے کتاب میں اور سب کچھ, اور وہ کہہ رہے جی میں مطمئن ہوں. اس کے بارے میں شیر افضل مروت سے جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیر افضل صاحب نے کیا کہا. تو انہوں نے ایکسرسائز مشین منگوا لی عمران خان صاحب نے, اور اس کا مطلب مینٹلی ریڈی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا میں بھی یہاں عرصے کے لیے رہنے کو تیار ہوں. اور انہوں نے مشینیں منگوائی ہیں ایکسرسائز والی, اور کہا وکلاء کو ہدایت کی کہ وہ عدالت سے استدعا کریں کہ انہیں جیل میں ورزش کے لیے بنیادی مشینری مہیا کی جائے. سابق وزیراعظم عمران خان کی لیگل ٹیم نے اس حوالے سے قانونی مشاورت بھی شروع کر دی ہے, اور جلد ہی سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو جیل میں ورزش کے لیے مشینری کی فراہمی کے لیے عدالت سے قانونی اجازت طلب کی جائے گی. سابق وزیراعظم عمران خان کو گزشتہ ماہ توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا ہوئی تھی. البتہ 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر دی تھی, جس کے بعد انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا. سابق وزیراعظم عمران خان کے وکلاء نے سائفر مقدمے میں ضمانت کی درخواست کر رکھی ہے, تاہم جج کے چھٹی پر جانے کے باعث 2 مرتبہ مقررہ تاریخ پر سماعت نہ ہو سکی. آئی جی جیل خانہ جات اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اٹک جیل میں تمام تر سہولیات مہیا کی گئی ہیں. اب بہرحال اس پہ دونوں طرف سے کلیم ہوتے ہیں. جس طرح میں عرض کر رہا تھا, ثاقب بشیر صاحب نے بھی ظاہر کیا ہے کہ بھائی یہ تو لگ رہا ہے عمران خان بھی لمبی تیاری پر ہیں. اچھا اس کے ساتھ جناب اب عمران خان صاحب کے لیے دیکھیں نا, ملاقاتوں کا سلسلہ جس طرح پہلے نہیں تھا وہ اب ہو رہا ہے. اب شیر افضل مروت صاحب نے ملاقات کی, اس کے بعد کہا کہ جی سب سے پہلے میں جیل سپرنٹینڈنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ملاقات کا موقع دیا. آج 1.5 گھنٹہ خان صاحب سے تفصیل ملاقات ہوئی. میں نے کہا میں تو شرط لگا کر آیا ہوں کہ خان صاحب کا ہاتھ کا بوسہ لوں گا, تو انہوں نے ہاتھ آگے کر کے بوسہ لینے کا موقع دیا. باقی ہمارے مقدمات, ملک کے حالات, پارٹی حالات کے بارے میں گفتگو ہوئی. آج خان صاحب بہترین موڈ میں تھے, روٹین سے ہٹ کر خوش تھے, اچھے موڈ میں تھے, بال بھی چھوٹے کرائے ہوئے تھے. آج میں نے 15 سے 20 منٹ خان صاحب کو اپنی باتوں سے ہنسایا. مجھے ان کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر بہت اچھا لگا. تفصیلی بات میں پریس کانفرنس میں کروں گا. جو انہوں نے پیغامات دیے ہیں, خان صاحب کا حوصلہ جرأت مثال دینے کے لائق ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ جس کا رشتہ خدا کے ساتھ ہو اس کو بندے نہیں توڑ سکتے. اب یہ شیر افضل مروت صاحب نے ملاقات کے بعد یہ باتیں کی ہیں, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت عمران خان صاحب کتنے اس لحاظ سے کہ جیل میں کوئی آدمی اس سے زیادہ کیا ریلیکس ہو سکتا ہے. اچھا پھر جو پرائم منسٹر نے بات کی نگران وزیر اعظم نے, وہ کہتے ہیں جی 9 مئی میں جتنے لوگ ملوث ہیں ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتا, جو 9 مئی کے مین کردار ہیں ان کو سمجھتا ہوں کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. قانون کی خلاف ورزی کی ہے, دہشت گرد نہیں ہے. پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کو ان کے لاجیکل کنکلوژن پر پہنچنا چاہیے. میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں. اگر آپ کا اشارہ ہے کہ کیونکہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں تو 2018 میں 1 کروڑ 30 یا 40 لاکھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے. یعنی وہ اب کوئی پابندی کی بات بھی نہیں ہو رہی تحریک انصاف پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ 30-40 لاکھ لوگوں نے جس جماعت کو ووٹ دیا, آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. تو اب چند لوگوں ان میں سے ملوث ہیں, تو اس کے حوالے سے وہ دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی بین کی بات نہیں اس طرح ہو رہی. ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, وہی لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں جو ماضی میں بھی راستے نکالتے رہے ہیں. اور اب دیکھیں, اور یہاں ماحول کیا ہے کہ الٹے اب بھاگ رہے ہیں پی ڈی ایم والے. پیپلز پارٹی کو اوپننگ پڑی ہوئی ہے. نون لیگ میں اب جناب شہباز شریف صاحب بھاگ گئے ہیں, اور وہ جناب وہاں پر کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ اب صحت ٹھیک ہوگی تو آئیں گے. یعنی اقتدار جب تک رہا تو چھینک بھی نہیں آئی, اور بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے, دوڑتے بھاگتے ہوئے جناب وہ سب نظر آ رہے تھے. شہباز شریف صاحب بوریاں پکڑ پکڑ کے اٹھا کے سروں پر رکھتے نظر آ رہے تھے. لیکن اب جو ہی اقتدار گیا ہے تو فوراً جناب اب علاج کی ضرورت پڑ گئی ان کو. تو یہ تو حال ہے ان کا.
اس پر ہو سکا تو ہم تفصیل سے الگ سے بات بھی کریں گے. آپ نے دیکھ لیا مولانا بھی مایوس نظر آ رہے ہیں, ادھر زرداری صاحب, اور یہاں پر بات چیت کی بات ہو رہی ہے, اس کا ایک طرح سے باقاعدہ آغاز ہمیں ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اوپر سے دیکھیے وکلاء کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے خان کی ویڈیو بنا کر ظلم کر کے یہ دکھاتے ہیں, اور اب پہلے تو یہ کہ جی ہم نے دکھا دیا کہ دیکھیں آپ کو پسند نہیں تھا, ہم نے اس کو نکال دیا, لیکن یہاں تک نہیں بلکہ ہم نے تو اس کے بعد دیکھو اس کو جیل میں کس برے ہاتھ میں ڈالا ہے, اب تو ہم سے خوش ہو جاؤ. پھر اس کی ویڈیو بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ دکھائیں کہ دیکھو ہم نے اس کو کتنے برے حالات میں رکھا ہوا ہے. تو یہ اعتزاز صاحب نے ٹیلی ویژن پر یہ بات کی ہے کہ پریشر دیکھیے نظر آ رہا ہے نا اس حوالے سے, وکلاء کی طرف سے, عوام کی طرف سے. اب جو حالات معیشت کے ہو گئے ہیں, پھر آپ دیکھیے اس وقت سردوں پر کیا صورتحال ہو گئی ہے, بارڈر افغانستان کے ساتھ بند, چترال میں آپ دیکھیے کس طرح کی صورتحال بن گئی ہے, وہاں پر دہشت گردوں نے جس طرح حملہ کیا ہے. تو یہ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی بہتر راستہ نکالنے کی کوشش ہو. اور اب دیکھیں نا, جب اعتزاز صاحب اس طرح وکلا کنونشن کو ایک طرح سے آگے بڑھا رہے ہوں اور تحریک کو, اور اس طرح کے بیانات دے رہے ہوں, تو پریشر تو بنے گا. تو کہا کہ آپ اس کو ہٹا دیں, ہم نے ہٹا دیا. اب ہم نے صرف ہٹایا ہی نہیں, اب ہم اپنے امریکن ناکاؤں کو کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اس کو ذلیل بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ہٹا دیں, ہم ہٹا نہیں رہے, ہم تو ذلیل بھی کر رہے ہیں اس کو, تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو, سابق وزیر اعظم کو. آپ کہنے پہ ہم نے ہٹایا بھی تھا. اس کو جسمانی تکلیف بھی پہنچا رہا ہے. ہم اس کو اس سیل میں رکھے ہیں, یہ ہمارے پاس ویڈیو ہے اس کا, آپ دیکھ لیں مکھیاں کتنی ہیں, آپ دیکھ لیں ٹوائلٹ کھلا اس کے سامنے ہے, وہاں سے اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے کیمرے. یہ دیکھیے اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ اس کو دکھانے کے لیے بھی کہ جی دیکھیں ہم نے کس حالت میں اس کو رکھا ہوا ہے, ٹوائلٹ کس طرح سے ہے, مکھیاں کتنی ہیں, کتنے برے حال میں اس کو رکھا ہوا ہے, ہم اس کو ذلیل بھی کر رہے ہیں, آپ خوش ہو جائیں ہم سے. اور بعد میں انہوں نے دیوار تھوڑی سی اونچی کر دی ہے, 2.5 فٹ. تو یہ جناب اب کو یہ بتا رہے ہو کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے اتنے غلام ہیں کہ آپ نے تو صرف کہا تھا نا ہٹا دو, وہ آپ کو ناپسندیدہ شخص تھا. ہم نے یہ نگران کے انوار الحق. اب یہ اعتزاز صاحب کھل کر بات کر رہے ہیں کہ جی کیا کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے, ہمارے بیرونی آقا خوش تو ہوں ہم سے. کاکر صاحب بڑے فخر سے جا کے ان کو مل کے کہہ سکتے ہیں, اور ان کا سفیر امریکہ کا سفیر اب پولیس کی میٹنگ میں بھی جا رہا ہے. اب امریکہ کی سفیر جو ہے وہ ہر جگہ جا رہا ہے جی, ہر کسی سے مل رہا ہے. بلکہ ایک تو یہ بھی بڑی شرمناک سی ویڈیو آئی ہے کہ ہمارے جناب ایک اور وزیر صاحب جو ہیں گوہر اعجاز صاحب, جن کے انڈر جناب یہ تجارت اور یہ سارا کچھ ہے بزنس, وہ ہاتھ باندھ کر ایسے کسی آگے وائس رائے کسی آقا کے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی ایک عجیب و غریب منظر ہے, بڑا دکھ ہوا, اور اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ صورتحال ہے اس وقت. اور اس میں اب دیکھیے ہاں جو سب سے ایک اہم چیز جو میں بالکل جو شروع میں بھی کرنی چاہیے تھی, لیکن ظاہر ہے یہ تمام باتیں سامنے لانی تھی, تو ایک اور خبر جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں جو مین ایمفیسس ہے وہ ہے معاشی ترقی میں حائل غیر قانونی رکاوٹوں کی روک تھام میں تعاون کا عزم. اس میں جناب ایک تو یہ چیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو 15 مئی کا اعلامیہ تھا وہ بڑا سخت تھا, اور یہ اعلامیہ جو ہے اس سے ہمیں مختلف نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اس دفعہ جو اب کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے اس میں لکھا ہے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ. جبکہ 15 مئی کو ہم نے دیکھا تھا کہ جناب ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی, ان کے خلاف جایا جائے گا, قانون کی گرفت میں لایا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, چھوڑیں گے نہیں. لیکن اب اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب ان لوگوں مزید رسوائی ہوگی. پھر یہ کہ جی دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں وہ ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی. اب دہشت گردوں کا ذکر ہے. اس کے بعد کانفرنس کے شرکاء نے 6 ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع شہداء کو بھرپور طریقے سے منانے پر پاک فوج نے اپنی قابل فخر قوم کا شکریہ ادا کیا. کانفرنس کے دوران ضم شدہ اضلاع اور بلوچستان کے بارڈر اضلاع میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا گیا. ملک میں معاشی سرگرمیوں جو اس وقت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کی زیر نگرانی جاری ہیں اس کی مکمل حمایت کی جائے گی. یہ جناب اس میں بات کی گئی ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں 15 مئی کی, 9 مئی کے بعد جو تھا اس میں بڑے سخت الفاظ ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں. تو اس سے بھی اب آپ دیکھیے کہ وہ بات اب ہمیں اس طرح نہیں نظر آ رہی. تو جو میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ اب راستے کی بات ہو رہی ہے, کس طرح سے کوئی معاملات کو آگے بڑھایا جائے, کوئی بہتری کی کوئی صورت بن سکے, تو وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں.
مثال کے طور پر یہ مغیث علی صافی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ جناب 15 مئی کا اعلامیہ آج کے اعلامیے سے کافی سخت اور ڈائریکٹ تھا. آج کے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ خاص نہیں ہے، البتہ انڈائریکٹ کوئی بات کہی گئی ہے تو اس کا علم نہیں، سب کی تشریحات مختلف ہوں گی. اس وقت کیا آگاہ دیا؟ اس وقت بڑے سخت الفاظ تھے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فورم نے فوج کی قیادت کے خلاف بیرونی طور پر اسپانسر شدہ اور اندرونی طور پر سہولت یافتہ منظم پروپیگنڈا وارفیئر پر بھی تشویش کا اظہار کیا، جس کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان اور مسلح افواج کے رینک اور فائل کے اندر دراڑے پیدا کرنا ہے. فورم کا کہنا تھا کہ ایسی دشمن قوتوں کے مذموم پروپیگنڈے کو پاکستانی عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی جو ہر مشکل میں ہمیشہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے. آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے اجلاس میں شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست دہشت گردوں صورت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے مکمل طاقت سے نمٹے گی. مضمون پروپیگنڈا کرنے والے ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے. ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب یہ والے جو جملے ہیں یہ آپ دیکھیے کس طرح سے پہلے جملوں سے فرق ہے. تو لہٰذا اب جناب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ صدر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب کوریج ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے اب تجزیے ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو شہر اقتدار میں اب یہ ہلچل مچی ہے اسی حوالے سے. اب دیکھیں نا، اب وہ وزیر اطلاعات، نگران وزیر اطلاعات جو کہتے تھے کہ جناب ابھی حال ہی میں کسی نے انٹرویو کیا جی عمران ریاض کا چھوڑیں، میرے پاس اور بڑے مسائل ہیں جی، اور میری پلیٹ میں بڑا کچھ ہے، عمران ریاض کا چھوڑیں. اب وہ وسیم مدامی پروگرام میں کہتے ہیں جی عمران ریاض سے متعلق اچھی خبر آنے والی ہے. اب دیکھیں نا چیزیں بدل رہی ہیں. پھر عاصمہ شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی انتخابات ہو سکتا ہے جنوری فروری سے پہلے ہو جائیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہر صورت 90 روز میں انتخابات ہوں گے. پہلے سپریم کورٹ کے احکامات پر نہیں ہوا لیکن اس دفعہ ہوگا. سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہوگی، سب کو جلسوں کی تحریر و تقریر کی اجازت ہوگی. یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں. ابھی تو اس سے پہلے تو اس طرح کے بیانات نہیں آئے، اس سے پہلے تو حالات کچھ مختلف لگ رہے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر دیکھیں نا آج ٹی وی کیا کہہ رہا ہے، ایوان صدر نے ملاقات کو خفیہ رکھا اور اس کی کوئی باضابطہ خبر جاری نہیں کی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خفیہ بھی لیکن پھر سامنے بھی تو بتایا جائے کہ جناب چیزیں ہو رہی ہیں تو زیادہ لوگوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے کہ معاملات بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس لیے اب آپ دیکھیں نا کہ 45 منٹ ملاقات جاری رہی. اب یہ خبر لگ رہی ہے اور یہ جناب کہا جا رہا ہے جمعرات کی دوپہر ملاقات ہوئی. محمد علی درانی دوپہر 12:40 پر ایوان صدر آئے اور 2:10 پر باہر نکلے. اس کے ساتھ جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی. ایوان صدر نے ملاقات کو خفیہ رکھا اور اس کی کوئی باضابطہ خبر جاری نہیں کی. اور صدر عارف علی کی مدت صدارت کے خاتمے سے پہلے آف دی ریکارڈ ملاقات معنی خیز ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی خبر دے دی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ صدر کہیں جا نہیں رہے. انہوں نے تو اپنے 6 مہینے کا آگے جو شیڈول ہے اس کے بھی انتظامات کر رکھے ہیں. تو یہ اس وقت مجموعی صورتحال ہے. تو لگتا ہی ہے کہ اب باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے بات چیت کا اور معاملات کو سلجھانے کی لگتا ہے کہ کوئی کوشش ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے. جو اس وقت حالات ہیں ان میں ظاہر ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو احتساب ہے اس کا عمل بھی لگ رہا ہے کہ تیز ہونے والا ہے. اسی لیے پی ڈی ایم کو بہت زیادہ تشویش ہے. اور اب آپ دیکھیے گا اس ملاقات پر بھی اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ ان کو دوبارہ ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت اور آئین اور یہ سب کچھ دوبارہ سے یاد آنا شروع ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ حافظ.